کیے دیتے ہیں انداز حجاب بانا دل میں تجھے رکھ لو آقا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا دل میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو آقا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز یہ جاں بانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں نے آگے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں نے آگے درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاں بانا اور دنیا میں جب تو نے مجھے اپنا بنایا ہے دنیا میں جب تو نے مجھے اپنا بنایا ہے آقا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے آقا اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں ارداس ہی جاں بانا دل میں تجھے رکھ لوں میں جلوہ جانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز و محترم سامعین حضرات، سب سے پہلے ہم سب مل کر ہمارے آقا دو جہاں کے مولا مدنی تاجدار شفیع روز شمار محبوب پروردگار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا
ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ پروردگار نے ہم سب کو جمعہ کے لیے مسجد میں حاضری دینے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور ہم ایسے مسجد میں آئے ہیں، اس مسجد کے بارے میں، ایسے مسجدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بیٹھنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی گاؤں میں جو دوسری مسجد ہے اس پہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے منع فرماتا ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہوں میں۔ تو اس میں ایک مسجد کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، وہ مسجد مسجد ضرار نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد ضرار۔ تو آج ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں ارے مسجد تو کون سی بھی مسجد ہے، سب تو اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد میں ہر جگہ نماز ہوتی ہے۔ تم قرآن جانتے نہیں اس لیے کہہ رہے ہو، قرآن پڑھو، عالم حق کے پاس، سنی مولانا کے پاس قرآن پڑھو، سیکھو، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ مسجد میں فرق ہے۔ قرآن پاک میں ایک مسجد کو فضیلت بیان کرتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ آیات مسجد قباء کے بارے میں ہے، یہ بھی سورہ توبہ میں ہے۔ مسجد قباء یعنی مدینہ شریف کے باہر ایک بستی ہے، چھوٹی سی بستی تھی، اس جگہ پہ مسجد، مدینہ کی مسجد دور ہوتا ہے، اس لیے صحابہ اکرام نے وہاں پر مسجد بنائے، اور وہ مسجد سب سے پہلی مسجد مسجد قباء، اور وہاں ایک نماز پڑھے تو 10,000 نماز کا ثواب ہے۔ کتنا نماز کا ثواب ہے؟ اس لیے حاجی حج کرنے جو جاتے ہیں وہاں پر بھی حاضری دے کر کم سے کم ایک نماز وہاں پر پڑھتے ہیں، مسجد قباء۔ تو مسجد قباء کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اس مسجد میں جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد والے حق رکھتے ہیں کہ آپ اس مسجد میں جائیں اور وہاں پر جا کر نماز پڑھیں۔ فیہ ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت مسجد قباء کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہاں کے لوگ بہت صاف ستھرا رہتے ہیں، کپڑے کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا، اور بول چال کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا، دلوں کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا رہتے ہیں۔ اس لیے آپ اس مسجد میں جا کر عبادت کیجیے۔ یہ کس مسجد کے بارے میں بتایا؟ مسجد قباء کے بارے میں۔ قرآن کی آیات ہے، اور اس کی آیات کا شان نزول اور اس آیات کا جو مصداق ہے وہ مسجد قباء ہے۔ کہ وہ مسجد قباء والے بھی مدینہ شریف سے ذرا دور ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی مسجد بنائی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں جا کر بھی نماز ادا فرمایا۔ لیکن ایک مسجد ایسی ہے مدینہ شریف کے اندر ہی، اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار۔ ضرار کا معنی ہے تکلیف دینے والا۔ ضرار جو چیز تکلیف دینے والا ہوتا ہے، تکلیف دینے والی چیز، اسے کہتے ہیں ضرار۔ یاد رکھیے گا،
اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ زرار، مسجد زرار۔ تو وہ مسجد کیسی بنی تھی؟ وہ مسجد بنی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی باہر جا کے نبی کی برائی کرتے تھے۔ وہ باہر سے مسلمان دکھاتے تھے، اپنے لباس، اپنی داڑھی، ٹوپی، جبہ، کبا، نماز، پیشانی پہ سجدے کی نشانی، ہر چیز سے مسلمان دکھتا تھا، لیکن نبی کی برائی کرے تو ایمان رہتا ہے، مسلمان رہتا ہے۔ یہاں مسجد میں چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں، باہر جا کے بولتے ہیں یہ جتنے بھی بولے مسجد کے اندر نا سب جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ نبی کے بارے میں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیان فرمایا، اے لوگوں، تمہارے نسلوں کو بھی میں پہچانتا ہوں اور ان کی جنتی ہونے کو بھی میں جانتا ہوں، ان کے جہنمی ہونے کو بھی جانتا ہوں۔ تم میں سے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، سب کو میں دیکھ رہا ہوں، پہچانتا ہوں۔ تو کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کوئی مولانا بتا سکتا ہے؟ کوئی ایسا تھرمومیٹر ہے، ایسا لیب ہے جہاں خون ٹیسٹ ہوتا ہے، جہاں کورونا ٹیسٹ ہوتا ہے، جہاں پر خون کا گروپ ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس میں خون کا گروپ لگتا ہے نا، گروپ ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے، خون کے اندر کا گروپ بھی ٹیسٹ کرتا ہے، لیکن وہ لیبوریٹری والا، وہ تھرمومیٹر والا، وہ ایکس رے مشین والا کسی کے ایمان ایکس رے کر سکتا ہے، ٹیسٹ کر سکتا ہے، چیکنگ کر سکتا ہے، لیکن نبی مکرم شفیع معظم احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منبر پہ بیٹھ کر، مسجد کے اندر، خدا کی قسم کھا کر۔ اب بتائیے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی کی امتی ہے، غلام ہے سامنے، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن سرکار جانتے ہیں کہ میں قسم کھا کر بھی بولوں اور قسم بنا قسم کھائے بھی بات بولوں، میری بات میرے ماننے والے، میرے وفادار یقین کریں گے، لیکن جو میرا غدار ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ میرے پیچھے جا کر برائی کرتا ہے، قسم کھا کر بھی اگر میں بولوں یہ ماننے والا نہیں ہے۔ تو حضور نے منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرمایا کہ تمہارے نسلوں کو بھی پہچانتا ہوں، تمہارے قیامت تک کتنے لوگ جنتی ہیں، کتنے لوگ جہنمی ہیں، سب کو میں یہی بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں۔ میدان محشر کا سارا نظارہ میرے آنکھوں کے سامنے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کو پہچانتا ہوں۔ تو ایک دوسرے کو آنکھ مارا منافق نے، جو پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں ان کو منافق کہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو بھی یاد رکھیے، دو چار باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج کے یہ بیان آپ نے زندگی بھر یاد رکھ لیا تو آپ کو دنیا کا کوئی مائکلال آپ کو بہکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور شکر مناؤ، چاہے ساری دنیا بہک جائے، تم کو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں قائم رکھا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ابھی اس مسجد میں اور اس مسجد میں کیا فرق ہے آپ کو بتا دوں گا، اور موت تک اس بات کو یاد رکھنا۔ جب نبی نے فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ فرمایا کہ میں تمہارے جنتی ہونے کو بھی جانتا ہوں، تمہارے جہنمی ہونے کی بھی جانتا ہوں، تو یہ غائب ہے یا نہیں؟ غائب کی باتیں جاننا ہوا نا، اور بخاری شریف میں ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ تو وہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے شیطان اونچے پاجامہ والے، ایک دوسرے کو آنکھ مارا، تو بعد میں نماز کے بعد جو جن کو آنکھ مارا وہ چاروں کونے میں مسجد کے باہر کسی گلی کے کونے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہا تھا۔
اور ہنس رہا تھا کہ یہ دیکھو قیامت تک جنتی جہنمی ہونے کو پہچانتا ہے اور ہم کوئی نہیں پہچان رہے، ہم سامنے بیٹھے ہیں. ہم کو جنگ میں بھی ساتھ میں لے کے جاتا ہے، میٹنگ میں بھی، مشورہ میں بھی ہمیں شریک کرتا ہے، ہمیں مال غنیمت میں بھی حصہ دیتا ہے، ہمارے ساتھ مسلمان جیسا برتاؤ کرتا ہے. ہم تو ہے نہیں مسلمان، پھر ہمارے ساتھ مسلمان جیسا برتاؤ کر رہے ہیں. لیکن نبی کا برتاؤ کرنے کے پیچھے راز ہے. یہ بیوقوف سمجھ نہیں رہا تھا، یہ ایک دوسرے سے یہ چرچا کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ تو مسلمان جیسا برتاؤ کر رہا ہے، ہمارے دل میں تو ایمان نہیں ہے، تو پھر قیامت تک لوگوں کو پہچاننے کی جو دعویٰ کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، یہ تو سراسر جھوٹ ہے. دوسرے نے کہا تو میں پہلے ہی جانتا تھا، یہ سب جھوٹ بولتا ہے. معاذ اللہ. کس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. اسے نمازی ہو تو آپ مسلمان مانو گے؟ آج جو اس زمانے کی باتیں جو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، آج کا یہ مولوی بھی کہتا ہے، خود کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان کے 1 2 نہیں 300 کتابیں ہیں. یوٹیوب پر میرا بیان سنیے گا، ساری باتیں. آج تو سارا بیان آج کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو صرف اشارتاً بتا دیتا ہوں. اور پوری بیان تقریر آپ یوٹیوب پر جا کر، میں آپ کے نوجوانوں کے پاس جو موبائل ہے میں دکھا دوں گا، میری تقریر آپ سن سکتے ہیں. تو جب ان کی 300 کتابیں، یہ دیوبندی تبلیغی اونچا پاجامہ والے 1 2 کتابیں نہیں 300 کتابیں غلط ہے. ان کے مولویوں نے نبی کو گالی دیا، اللہ کو بھی گالی دیا ہے. پھر ان کو صرف مسجد بنا لیے تو داڑھی رکھے ہیں اتنے لمبے اور بہت بڑا جبہ کبا میں آپ مولانا بن کے آئے ہیں تو آپ فوراً مان جاؤ گے مولانا ہے، فوراً مان جاؤ گے کہ مسلمان ہے. ایمان بچاؤ، ساری دنیا بہک جائے لیکن آپ کو یہ درگاہ شریف یہ کتنے صدیوں سے یہاں سینہ تان کے آرام فرما رہے ہیں. یہ جنتی بزرگان دین، جو جماعت جتنے بنیں گے کوئی بھی جماعت کی حقانیت کی گارنٹی نہیں دے سکتا. حدیث پاک سے، قرآن کی آیاتوں سے کوئی بھی جماعت یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ حق پر ہے، دلیل نہیں دے سکتا. اس کے باوجود ہمارے عوام بہک جاتے ہیں، سوچتے ہیں ارے اتنے ان کے کتنے بڑے اجتماع ہوئے ہیں، کراڑ میں بہت بڑا اجتماع ہوا ان کا، تو یہ تو ان کی اچھی جماعت ہے، بڑی جماعت. تو بھائی قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے جہاں بہت بڑا اجتماع ہو وہ حق پر ہو جائے گا؟ ہاں، جن کے بہت بڑے بڑے مدرسہ ہوں گے وہ حق پر ہوگا؟ قرآن میں حدیث میں کہیں ہے؟ نہیں ہے. قرآن و حدیث میں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال من امتی طائفۃ علی الحق لا یضرهم من خالفهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. یہ جو مسجد بنے کتنے سال پہلے بنے؟ ان کی مسجد ہے 40-50 سال ہوگا. کتنے سال پہلے بنا ہے؟ 40-50 سال ہوں گے، اتنا ہی ہوں گے 10-20 سال. یہ مسجد کم سے کم 200-300 سال پرانی ہے کہ نہیں؟ 200-300 سال پرانی مسجد ہوں گے. تو یہ جب ان کی مسجد نہیں بنی تھی تب تو یہی جماعت تھی. اب ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. اگر حق پر اس جماعت کو آپ سمجھو تو وہ جماعت نہیں تھی، تب کوئی حق نہیں تھا. لیکن حدیث میں ہے کہ حق جماعت ہمیشہ رہے گی. تو رسول کریم رؤوف الرحیم شفیع روز محشر احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. تو یہ جماعت جتنے سال سے ہے حق پر قائم ہے، اور یہ صحابہ اکرام سے لے کر تا قیامت اس جماعت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. لاکھوں کروڑوں بڑا بڑا اجتماع کر لے، کروڑوں لوگوں کو اکٹھا کر لے، لیکن اس جماعت کو مٹا نہیں سکتا.
अब मैं वो वाकया हदीस पाक से बयान करता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर पे बयान कर दिया कि मैं तुम्हारे दिलों के हाल को भी जानता हूं, तुम में से कौन जन्नती है उसको भी मैं पहचानता हूं, कौन जहन्नमी है उसको भी मैं पहचानता हूं, तो सहाबाए किराम ने मान गए, सहाबाए किराम मान लिए। लेकिन जो मुनाफिक था वो एक दूसरे को आंख मारा, बाहर जाके कहा कि ये देखो झूठ बोलता है। तो आज वही बात हम कहते हैं नबी गायब जानते हैं, हमारे सारे लोग मान रहे हैं। नबी दिलों के हाल जानते हैं तो गायब जानना हुआ ना। हम कहते हैं नबी गायब जानते हैं, हमारे मस्जिद के सब लोग सद्दकना सच है मान लिए। लेकिन वही बात वो मस्जिद के मौलाना बोलेंगे मिंबर पे, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। ये मौलाना बोले या ना बोले, किताब में तो लिखा हुआ है, मैं दिखा सकता हूं। चैलेंज करो, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख रुपया का चैलेंज करो। अगर मुझे झूठा साबित कर दे, रख के जाऊंगा, 1 लाख रुपया कैश रख के जाऊंगा। उनकी किताबों में लिखा हुआ है नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। और नबी मिंबर पे बैठ के क्या फरमा रहे हैं कि मैं क़यामत तक लोगों को देख रहा हूं। दीवार तो इतनी दूर है, क़यामत का मैदान जो हो रहा है आज भी मैं देख रहा हूं। जब उन लोगों ने बाहर बुराई की, एक सहाबी ने सुन लिया, तो वो सहाबी आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर बयान फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपकी बातें सुनकर बाहर जाकर झुठलाता है, बाहर मीटिंग करता है, सरगोशी करता है, एक दूसरे के कान में फूसा फूसी करता है बाहर जाकर। या रसूल अल्लाह, इन लोगों को मस्जिद से निकाल दीजिए। हजरत उमर घुटनों के बल खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ जोड़कर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, या रसूल अल्लाह, उन लोगों को हमारे मस्जिद से निकाल दीजिए जो आपकी बुराई करे, हमारे सब में ही है। आगे जाकर सदियों के बाद, 200-400 साल के बाद लोग हम पर भी इल्जाम ना लगा ले कि देखो जब मिंबर पे अल्लाह के नबी ने बोला था ये सहाबा ने भी इनकार किया था। लोग हमारे ऊपर इल्जाम आएगी, इसलिए हम नहीं चाहते इनके साथ बैठे। या रसूल अल्लाह, आप इनको मस्जिद से निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह जब हुक्म देगा जब मैं करूंगा। यानी नबी ने फरमाया मेरा भी इरादा है, लेकिन जब तक खुदा का हुक्म ना आए उनके लिए छूट है। वो आते रहे मस्जिद में, तो वो आ रहे थे मस्जिदों में, जो नबी को मानते हैं वो भी मस्जिद में आ रहे थे, और जो नहीं मानते हैं, जुबान से मानने का दावा करते हैं, दिल से नहीं मानते हैं, वो लोग भी मस्जिद में आ रहे थे। फिर अचानक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह मुनाफिकून नाजिल फरमाया। सूरह मुनाफिकून, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, एक बड़ी सूरत, पूरी सूरत में मुनाफिकों की बुराई अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। जब ये सूरत नाजिल हुई, जुमा के दिन नमाज पढ़ने वाले मस्जिद में आए हुए तकरीबन 80 लोगों को नाम ले लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से भगा दिया। ऐ फलाना उठ जा, बाहर चला जा, तू मुनाफिक है। ऐ फलाना तू बाहर चला जा, तू मुनाफिक है। ऐ फलाना तू बाहर जा, तू मुनाफिक है। ऐसे कितने 80 लोगों को नमाज पढ़ने आए थे। अब हम कोई नमाजियों को भगा दें, लोग कहें ये देखो मौलाना कितना गलत कर रहे हैं। आप इल्म हासिल करो, कोई बुखारी शरीफ की बात है, हदीस पाक की बात है, कुरान की तफसीर में है। हम नमाजी को नहीं भगा रहे, मुनाफिक को भगा रहे, क्योंकि वो मुनाफिक भी कहा था नबी को मालूम नहीं कुछ। आज के मुनाफिक भी कह रहे हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। तो उसमें और इसमें फर्क क्या रहा?
تو جب 80 لوگوں کو نام لے لے کر مسجد سے بھگایا، یہاں تک کہ کوئی کھٹا مار کے بیٹھا ہوا تھا، وہ بھاگنے کو تیار نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات مار کے مسجد سے بھگایا۔ کس نے بھگایا؟ حضرت علی۔ حضرت علی غلط کر سکتے ہیں؟ تو نمازی کو لات مار کے بھگایا مسجد سے۔ کس لیے بھگایا؟ نبی کی برائی کرنے کی وجہ سے۔ نمازی کو نہیں بھگایا، نبی کے دشمن کو بھگایا۔ تو ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کی برائی کرنے والے بھی، نبی کے دشمن بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ان کو بھگانا صحابہ کی سنت ہے۔ جب آپ نہیں بھگایا، سمجھو آپ بھی یہاں سے بھگائے، ان لوگوں نے دوسری مسجد بنا لی، اب وہ تھوڑے دن کے بعد لوگ ہماری عادت، ہم خود بھول جائے، ہم نے کیا، ہم خود بھول گئے، ہم خود کام کریں، تھوڑے دن کے بعد ہم ہی وہاں جانا شروع کرتے ہیں۔ یہی بیماری ہے کہ ہمارے لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک جوک ہے، لطیفہ کتابوں میں لکھا ہے، عربی کتاب میں، ایک شخص کا نام ہے اشہل، اس کے بہت سارے جوک لطیفہ کی باتیں ہیں، تو اس کے ہمیشہ بچے اس کو ستاتے ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں، پیچھے گھوم رہے ہیں، اور وہ بچوں سے بچتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ اس کا نام تھا اشہل طامع، عربی کتابوں میں اس کے جوک لطیفہ وغیرہ لکھے ہوئے۔ تو اس نے جب بچے اس کے پیچھے پڑے تو بچوں نے کہا کہ ہمیں کچھ دے دو تب ہم جائیں، ورنہ تمہارے پیچھے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ فلانا امیر ہے، وہ کھجور بانٹ رہا ہے، جاؤ ادھر۔ تو بچے سب بھاگنے لگے۔ اس نے بچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا تھا کہ فلانا کھجور بانٹ رہا ہے، جاؤ بچے، فلانا کھجور بانٹ رہے ہیں، سب بچے ادھر جاؤ، اس گھر میں جاؤ، کھجور بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ سننا تھا، بچے سب دوڑ پڑے کھجور لینے کے لیے۔ تو یہ جو شخص کہا کہ فلانا کھجور بانٹ رہا ہے، یہ بھی کہنے لگا، سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کھجور بانٹ ہی رہا ہو، بچے سب دوڑ رہے ہیں، تو یہ بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ انہیں خود ہی بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا اور خود ہی بھول گئے ہیں۔ اب ایسے ہی ہمارے جب 10-20 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے مسجد میں ان کو آنے نہیں دیا اور انہوں نے الگ مسجد بنائی، پھر 2-4 سال 10-20 سال کے بعد ہم خود بھول گئے کہ ان کے مسجد میں جانا نہیں چاہیے۔ ان کے مسجد میں کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، نبی کی برائی کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 لوگوں کو نام لے لے کر، اے فلانا تو نکل جا تو منافق ہے، اے فلانا تو نکل جا تو منافق ہے، 80 لوگوں کو نام لے لے کر مسجد سے نکالا، جو بیٹھا ہی رہا، زبردستی نماز پڑھ کے جانے کو ٹھان لیا تھا، ان کو بھی لات مار کر، کان پکڑ کر، داڑھی پکڑ کر مسجد سے باہر کھینچ کے پھینک کے مارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی تفسیر ہے، حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر جن لوگوں کو پھینک کے باہر بھگایا، وہ لوگ سب منہ چھپاتے چھپاتے جا رہے تھے، ادھر سے حضرت عمر آ رہے تھے۔ اس دن حضرت عمر کو نماز میں آنے میں لیٹ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، شاید آج میری جماعت چھوٹ گئی ہے۔ اب حضرت عمر جیسے جلیل القدر، عالم باعمل، صحابہ میں بڑے اونچے رتبہ والے، حضرت عمر نے دیکھا کہ میری نماز چھوٹ گئی، شرم کی بات ہے۔ حضرت عمر ان سے چہرہ چھپاتے پھر رہے، مسجد میں آ رہے لیکن سوچ رہے کہ شاید میری جماعت چھوٹ گئی، 80 لوگ باہر جا رہے، نماز پڑھ کے جا رہے ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے بھی اپنا منڈی جھکا کر چھپا کر مسجد میں آ رہے تھے، اور وہ لوگ بھی ایک دوسرے سے چھپ کے جا رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غور کیا، یہ تو چھپ رہے ہیں، ماجرا کیا سمجھ، نماز پڑھ کے آ رہے تو خوش خرم، سبھی جمعہ پڑھ کر جب جاتے ہیں ایک دوسرے کو چہرہ دیکھ کر سب کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آج عید کا دن ہے، جمعہ عید ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے دیکھا
کہ ایک دوسرے سے چہرہ چھپا رہا ہے، میرے سے چھپ رہے ہیں. اے رکو رکو، چھپو مت، ادھر آؤ، رکو. سب رک گئے. بولے نماز ہو گئی؟ بولے ہاں نماز ہو گئی. انہوں نے جھوٹ بولا. جتنے لوگ تھے نا سب کو بھگا دیا، لیکن حضرت عمر کے سامنے یہ شرمندہ ہے، بول نہیں پا رہا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے نہیں دیا، ہم کو مسجد سے بھگا دیا. تو انہوں نے کہا کہ نماز ہو گئی. تو حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج تو اللہ معاف کرے میری نماز چھوٹ گئی، لیکن نبی کا چہرہ ہی دیکھنے چلتا ہوں مسجد میں، کم سے کم حضور کو چہرہ تو دیکھنے کو مل جائے گا. تو حضرت عمر جب مسجد میں پہنچے، دیکھے مسجد پوری بھری ہوئی ہے، تب سمجھ میں آیا کہ جتنے باہر گئے سب کے سب 24 نمبر والے ڈپلیکیٹ ہیں، سب کے سب نبی کا غدار ہے. جب نبی نے ان کو نام لے کر بھگایا تھا، پھر وہ چہرہ چھپتے چھپاتے گئے، جا کر ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی. یہ ہے، میں شروع میں بتایا تھا نا مسجد کا نام کیا تھا. ہمارے نوجوانوں کو بھولنے کی بیماری ہے، یاد رکھنا ایک ایک نام. مسجد کا نام ہے مسجد زرار. کیا نام تھا؟ تکلیف دینے والی مسجد. تو اس مسجد کو کن لوگوں نے بنائی؟ جن لوگوں کو مسجد نبی سے بھگایا گیا. آج کل ایسا ہی ہے، ہر گاؤں میں چھوٹی آبادی ہے، ایک ہی مسجد کافی ہے، دو مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ لوگ تکلیف دینے والے ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کو توڑنے والے ہیں، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں. اس وجہ سے جب ہمارے بزرگوں نے ان کو لات مار کے بھگا دیا تھا تو ان لوگوں نے اپنی الگ مسجد بنائی. تو یہ سب سے پرانی مسجد تو اس گاؤں میں یہی ہے کہ نہیں؟ تو میں مدینہ کا نقشہ اور اس گاؤں کا نقشہ میں ملا دیتا ہوں. مدینہ میں بھی جب صحابہ اکرام کے سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 لوگوں کو نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا، صحابہ اکرام نے لات مار کر داڑھی پکڑ کر ان کو مسجد سے باہر بھگایا، تو ان لوگوں نے جا کر الگ مسجد بنائی تھی. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بارے میں فرماتا ہے الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، اللہ و رسول سے بغاوت کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتا ہے لا تقم فی، اس میں ہرگز کھڑا بھی مت ہونا اس مسجد میں. ان لوگوں نے جب مسجد بنائی، مسجد بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دعوت دی، یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی، ہمارے مسجد میں آ کر آپ ایک نماز پڑھ دیجئے تاکہ ہماری مسجد برکت والے ہو جائے، برکت والی مسجد ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ ان لوگوں کی مسجد میں جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو حکم ہوگا میں وہی کروں گا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمایا لا تقم فی، اس مسجد میں کھڑا بھی مت ہونا. اور دوسری ایک مسجد بنائی صحابہ نے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. کیا نام ہے؟ جو حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب کو معلوم ہے، مدینہ شریف کے قریب میں ایک مسجد ہے، بہت دور دراز باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو کے ہی تقریر کرتا ہوں. ایک مسجد ہے مسجد قباء، وہ بھی مسجد، اور اس کو بھی مسلمانوں نے بنائی. پھر اس مسجد کو لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی یا رسول اللہ آپ ہمارے مسجد میں آئیے، ہمارے مسجد میں ایک نماز پڑھا دیجئے تاکہ ہمارے مسجد میں برکت ہو جائے.
تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس مسجد کے مسجد قباء کی فضیلت، جس مسجد میں ایک نماز پڑھنے پر 10,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ضرور جائیں۔ کیوں؟ اس مسجد والے بہت پاک صاف ہے، دلوں کے بھی صاف ہے اور کپڑوں کا بھی صاف ہے، مسجد میں بھی صاف صفائی اچھی ہے۔ آپ اس مسجد میں ضرور جائیں۔ اور جس مسجد منافقوں نے بنائی تھی وہ مسجد بھی شاندار مسجد سب کچھ ہے، ظاہری سب صاف صفائی اور بہت فٹ فاٹ اچھا ہے، لیکن اللہ فرمائے اس میں ہرگز نہ جائیں۔ کیوں؟ صحابہ اکرام کی صفائی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کا دل اتنا صاف ہے کہ نبی جو فرماتے ہیں وہ فوراً آمنا وصدقنا کہتے ہیں، اور منافق نبی کی بات منبر کے سامنے بیٹھ کر سنتے ہیں، باہر جا کر کہتے ہیں کہ ان باتوں کا ہم کو بالکل بھروسہ نہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ۔ جن کے دلوں کو صاف دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مسجد کی فضیلت بیان فرمائی، وہ بھی مسجد، اور جس مسجد میں جانے سے اللہ کے نبی کو اللہ نے منع فرمایا وہ بھی مسجد۔ آج ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے بھولے بھالے نوجوان، ہمارے سنی بھائی، بعض لوگ کم علمی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ مسجد تو مسجد ہے، ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے، جہاں جاؤ نماز پڑھو۔ اللہ کے قرآن کہتے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے دونوں مسجد کے بارے میں قرآن نے فرما دیا وہاں جائیے، ضرور جائیے۔ اور نبی کے جانے کی وجہ سے اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بابرکت کر دیا مسجد قباء کی کہ ایک نماز 10,000 نماز کا ثواب ہے۔ کوئی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے آپ لوگ، کیا آپ لوگ کیا سو کے بیان سن رہے ہیں؟ طریقہ ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اس سے دلوں کو دل زندہ ہوتا ہے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک نماز 10,000 نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس مسجد والوں کو دیا، اور اس مسجد والے بھی بلائے تھے حضور جا کر وہاں نماز پڑھائے، اور دوسرے مسجد والے بلائے۔ سبھی مسجد اگر ایک ہی ہے، ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے، تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے سے منع کیوں کیا؟ یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے قرآن سے سورہ توبہ سے کہہ رہا ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اس مسجد میں جانے کا حکم دیا ہے، اس مسجد میں جانے سے منع کر دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسجد میں جانا نہیں چاہیے۔ جن مسجد والوں کے دلوں میں نبی کے بارے میں کھوٹ ہے اس مسجد میں جانا نہیں چاہیے۔ تو صحابہ اکرام نے اس مسجد کو توڑ کر کوڑے کے ڈھیر بنا دیا، وہاں کوڑا کچڑا ڈالنا اس جگہ پر۔ آج بھی مدینہ شریف کا کچڑا وہاں ڈالا جاتا ہے، وہ مسجد زرار تھا۔ تو اس لیے ثابت ہوا کہ ہر مسجد میں جانے کا حکم نہیں ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں کچڑا ہے تو وہ کچڑے والی جگہ ہے، وہاں جانا نہیں چاہیے۔ اور جن لوگوں کا دل صاف ہے، اللہ و رسول کے بارے میں صاف ہے، ان لوگوں کی مسجد میں جانا چاہیے۔ سنی کے دل اللہ و رسول کی محبت میں سرشار ہے، اللہ و رسول کی محبت، ولیوں کی محبت میں شاد و آباد ہے، اسی لیے سنی کی مسجد میں ہی جانا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ اور تقریر کروں گا، بات بہت لمبی ہو چکی ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، آپ سبھی حضرات علماء اہل سنت کو اس بستی میں بار بار پروگرام کرے، بلائے، اور میں بھی انشاءاللہ آتا رہوں گا۔ آج پہلی بار آیا ہوں۔ چاند بھائی کون ہے؟ چاند بھائی نے فون کیا تھا۔ ہم اسلام پور مدرسہ جو ہے میں نے شروعات کیا تھا، مدرسہ ابھی 6-7 سال سے چلا رہا ہوں مدرسہ اسلام پور میں۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے مسجد کو آباد کرے، نماز پابندی کرے،
हमारी मस्जिद वीरान होने की वजह से बदअकीदा दुश्मन लोग हमारी मस्जिद को कब्जा कर रहे हैं। हम अगर खुद नमाजी बन जाए, उलमा की सोहबत इख्तियार करे, आलिमों के बयान सुने। आजकल क्या है, कव्वाली पे लाखों रुपया लुटा रहे हैं। आलिम दीन के बयान सुनकर लोग अमल करने के लिए तैयार नहीं। आप बताइए, कोई कव्वाल आपने देखा, कव्वाल ने जो एक एक प्रोग्राम में 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया कमा रहा है, उन्होंने कोई मदरसा चला रहा है, कोई मस्जिद बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 6-7 मस्जिदों को मैंने कायम किया, बनाया और आबाद किया। मैं गरीब फकीर आदमी, जो भी मुझे नजराना देते हैं, तोहफा देते हैं, सब अल्लाह के घर, मस्जिद, मदरसा, इस्लामपुर के मदरसा भी मैंने आबाद किया। 6-7 साल से चल रहे हैं। अब तक 9 बच्चे हमारे मदरसे से हाफिज हुए। 9 बच्चे, वो भी 2 साल लॉकडाउन था। अगर लॉकडाउन नहीं होता, हमारे 15-20 बच्चे हाफिज होते। 9 बच्चे हमारे मदरसे से हाफिज हुए हैं। तो आप पैसा खर्चा करें, उलमा इकराम पर खर्चा करें। उलमा इकराम को जब आगे बढ़ाएंगे तो इल्म फैलेगा। सिर्फ जज्बाती कव्वाली सुन के, जज्बाती बात सुन के कोई फायदा हासिल नहीं होता। अमल जरूरी है। आलिम अमल करता है। आलिम के चेहरा नबी के चेहरे के मिसाल होता है। आलिम नबी के वारिस होते हैं। इसलिए उलमा इकराम से मोहब्बत करें, उलमा अहले सुन्नत के बयान सुने और मस्जिदों को खुसूसी तौर पर हम नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़कर मस्जिद को आबाद करें। आज पहली बार बहुत दूर से आया हूं और 5 मिनट में आपको एक जरूरी बात याद आई, बता दूं। एक दिन, आज रोज तो हम देर नहीं कराते आपको, आपका मेहमान हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी हयात, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए खैर है और मेरे वफात भी तुम्हारे लिए खैर है। यानी हयाती जिंदगी जो सहाबा इकराम के सामने थे वो भी खैर है, और आज जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद सरकार कब्र अतहर में आराम फरमा रहे हैं, वो भी हमारे लिए खैर है। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी हयात खैर है? हमको तो बात समझ में आई, क्योंकि हम आपके सामने हैं, आपकी दीदार हो रही है, कुरान का नुज़ूल हो रहा है, शरीयत के अहकामात हमें मिल रही है, आपकी हयात हमारे लिए खैर है, लेकिन आपका वफात कैसे खैर है, हमें बता दीजिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब कब्र अतहर में रहूंगा, तुम्हारे आमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हारे नेकियां, तुम्हारी आमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे। जिन आमाल को, तुम्हारे अच्छा अमाल को मैं देखूंगा तो मेरा दिल खुश होगा और मैं अल्लाह ताला से मैं शुक्रगुजार होऊंगा, तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। और अगर तुम्हारे कोई बुरे अमाल मेरे सामने पेश होते हैं तो मैं बुरे अमाल पर तुम्हारे लिए इस्तिगफार करूंगा। अब बताइए, आज हम बेनमाजी नमाज छोड़ रहे हैं, हलाल हराम की तमीज नहीं कर रहे हैं, गुनाह बेझिझक गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे आमाल जब हर पीर जुमेरात को अल्लाह के रसूल के दरबार में हमारे आमाल पेश होते होंगे, हमारे आमाल में गुनाह ही गुनाह होगा। अल्लाह के रसूल रऊफुर रहीम हरीसुन अलैकुम, जो सबसे ज्यादा मेहरबान, माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान, दिन रात हमारे लिए रोए, रातें उठ उठ कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़कर रात भर खड़े होकर हम जैसे गुनहगारों के लिए दुआ किए हैं, मांगे हैं। आज हम दुनिया में जी रहे, आज हम दुनिया में जो भी हमें शान शौकत मिली हुई है, जो भी हम सुकून से जी रहे हैं, सब नबी के करम नवाजी का सदका है। उस नबी का सदका खाकर हम जी रहे हैं। और जो अमाल हम भेज रहे हैं कब्र में आराम फरमाते हुए, हमारे हुजूर हमारे अमाल को जब देख रहे हैं, पीर के रोज, जुमेरात के रोज जब हमारे अमाल पेश होते हैं, हम खुद सोचे, आप खुद सोचो मेरे भाइयों, आप कौन से अमाल नबी के सामने पेश होने के लिए भेज रहे हो। आज के बाद हम सच्चे नबी के आशिक हैं। सच्चे नबी का आशिक का काम यही नहीं सिर्फ नारा लगाओ, मिलाद मनाओ, वो भी सच्चे आशिक करता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके अलावा भी काम है, और भी काम है। सिर्फ साल भर एक ही दिन हम आशिक का सबूत ना दें, बल्कि पूरा साल हम नबी के आशिक होने का सबूत दें।
ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو عمل ہمارے حضور کے سامنے پیش ہو اور ہمارے حضور ہمارے اعمال دیکھ کر ہمارے حضور کا دل ناراض ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہم اس مسجد کو، ہر سنی مسجدوں کو ہم نمازیوں سے آباد کریں گے، اور ہم انشاءاللہ سال بھر، زندگی بھر سچا عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔